بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کوٹ لکھپت جیل میں اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی سوئیوں کی ٹک ٹک کی آواز سارے میں گونج رہی تھی۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسے میں بیرک نمبر 3 کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک آدمی جس کے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی تھی باہر نکلتا ہے۔ جیسے ہی وہ چلتا ہے زنجیروں کی آواز اس سناٹے میں گونج اٹھتی ہے۔ میں جیل کے کونے میں بیٹھا سر گھٹنوں میں دبائے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج اس جیل میں میری پہلی رات تھی اور زنجیر کی آواز میرے سر پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ نہ جانے اور کتنی راتیں مجھے یہاں پر گزارنی تھیں۔ میرے سامنے بیٹھے قیدی عجیب عجیب نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ ان کے چہرے اتنے خوفناک تھے، میں چند سیکنڈ سے زیادہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں پایا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک ایسا جرم کیا تھا جس کی پاداش میں مجھے پھانسی پر بھی لٹکایا جاتا تو کم تھا۔ ایک ایسا جرم جس نے میرے آشیانے کو پل میں ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا۔ میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے اپنا ہنستا بستا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا، صرف ایک چھوٹی سی افواہ کے پیچھے۔ میرا نام ندیم ہے اور میں ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ بچپن سے ہی گھر میں سخت ماحول دیکھا۔ ہمارے گھر کی لڑکیوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ پڑھنے کے لیے بھی گھر میں استانی بلوائی جاتی تھی۔ سب لڑکیاں گھروں میں رہ کر ہی پڑھی لکھی تھیں۔ آج تک گھر کی کسی لڑکی نے بازار نہیں دیکھا تھا۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا کیسی ہوتی ہے۔ لڑکوں کو بھی بہت ہی کم آزادی میسر تھی۔ رات 9 بجے کے بعد گھر سے باہر نکلنا بالکل منع تھا۔ اسکول، کالج بھی بڑے ہی ہمیشہ ساتھ چھوڑ کر آتے تھے۔ شروع میں تو ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، لیکن چند سالوں بعد الگ ہو گئے۔ الگ ہونے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ میری دادی اور اماں کے بیچ کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں بن سکے تھے، کیونکہ اماں میرے دادا کی بھتیجی تھیں اور دادی چاہتی تھی کہ وہ اپنی بھتیجی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ شروع میں تو دونوں نے مل کر ساتھ رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن جب ہر کوشش ناکام ہو گئی تو دادی نے چپ چاپ ابا سے کہا کہ اپنی بیوی کو لے کر الگ ہو جاؤ۔ ایسا پہلی بار ہو رہا تھا جب ہمارے خاندان میں کوئی اپنے بیٹے کو خود ہی الگ کر رہا تھا، ورنہ اس سے پہلے الگ رہنا جرم سمجھا جاتا تھا۔ مگر میرے ابا کو یہ اجازت دے دی گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ابا ہمیں لے کر الگ ہو گئے۔ الگ ہو جانے کے بعد دادی کے یہاں ہمارا آنا جانا بہت کم ہو گیا، کیونکہ ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہوئے تھے۔ روز روز ملنا تو مشکل ہی تھا۔ شروع میں ہم 1-2 ہفتے بعد ملنے آتے تھے، لیکن پھر یہ 1-2 ہفتے مہینوں میں بدلتے چلے گئے اور پھر سالوں میں۔ کبھی کبھی تو میں بھول ہی جاتا تھا کہ میرے کوئی رشتہ دار بھی ہیں۔ اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے ماں باپ نے بہت ہی لاڈ سے پالا تھا۔ اور پھر سالوں میں کبھی کبھی تو میں بھول ہی جاتا تھا کہ میرے کوئی رشتہ دار بھی ہیں۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ماں باپ نے بہت ہی لاڈ پیار سے پالا تھا اور مجھ پر کبھی بھی وہ پابندیاں نہیں لگائی تھیں جو خاندان کے دوسرے لڑکوں پر لگا کرتی تھیں۔ شروع سے ہی آزاد ماحول ملا تو میں ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کا عادی ہو گیا۔ ابا تو مجھے منع کرتے تھے، لیکن اماں پھر میری سائڈ لیتیں، جس کے بعد ابا نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ میں رات کو دیر دیر تک گھر سے باہر رہتا اور جب مرضی ہوتی اسکول کالج جاتا، ورنہ ایسے ہی گھومتا رہتا۔ میں جس روش پر چل رہا تھا اسے دیکھ کر ابا کی پریشانی بجا تھی، لیکن ابا کی ساری نصیحتوں اور پریشانیوں کو میں کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ میرے ابا کا اپنا کاروبار تھا جو اچھا چلتا تھا، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی اور میں خوب عیش و عشرت کرتا تھا۔ دوستوں میں بیٹھ کر خود پیسہ اڑاتا۔ میرے دوست بھی ایسے تھے جو خوشامد کرتے اور پیسے دیکھ کر فوراً اسے ان کا لالچی پن باہر آ جاتا تھا۔ میں اچھے سے جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ صرف میرے پیسے کے لیے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے آپ کو ہیرو ہی سمجھتا تھا۔ ہیرو گیری کا تو مجھے ویسے بھی بہت شوق تھا۔ اسکول ختم ہوا تو میں کالج میں پہنچا۔ نیا نیا جوانی کا خمار ایسا چڑھا تھا کہ خود کو سچ مچ کا ہی ہیرو سمجھ بیٹھا۔ پہلے دن سے ہی کالج میں اپنے پیسے کی دھاک بٹھانا شروع کر دی۔ یوں کالج کے لڑکے تو مجھ سے مروب ہو گئے اور بہت سی لڑکیوں نے بھی مجھ سے دوستی کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں دکھنے میں بھی کافی ہینڈسم تھا، یا پھر مجھے ہی لگتا تھا ایسا۔ بہرحال کالج کا 1 سال تو انہی حرکتوں میں گزر گیا۔ آئے روز ٹیچر میرے ابا کو کال کر کے میری شکایت لگاتے
اور ابا کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے اماں تھی نا، وہ ہمیشہ ابا کی ڈانٹ سے مجھے بچا لیتی۔ کچھ ہی دن بعد ہمارا کالج کا ایک ٹرپ ناران کاغان کی طرف جانے والا تھا۔ شروع میں تو ابا نے مجھے منع کیا کہ اکیلے اتنی دور نہ جاؤ، لیکن ایسا ہو سکتا تھا کہ میں کسی تفریح میں شامل نہ ہوں۔ میں نے اماں کو آگے کر دیا اور ابا سے کسی نہ کسی طرح اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ اچھے خاصے پیسے بھی ابا سے لیے۔ اماں مجھے اکیلے بھیجنے کو راضی نہیں تھیں کہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے، لیکن میں نے انہیں بھی منا ہی لیا، اور یوں میں اس ٹرپ میں شامل ہونے کے لیے اب تیار تھا۔ میں نے اپنی ساری پیکنگ کی۔ ابا نے مجھ سے کہا کہ جانے سے پہلے جا کر اپنی دادی وغیرہ سے مل کر آ جاؤ، ویسے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے تم ان سے ملنے نہیں گئے ہو۔ ویسے بھی ابا بہت مشکل سے ٹرپ کے لیے مانے تھے، اس لیے انہیں اس آخری وقت پر ناراض کرنا میں نے بہتر نہیں سمجھا، اور ابا سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دادی سے جا کر مل کر آ جاؤں گا۔ ابا بھی صحیح ہی کہہ رہے تھے، بہت عرصہ ہو گیا تھا میں ان سے ملنے نہیں گیا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس اتوار کو میں اماں کے ساتھ ان کے گھر چلا جاؤں۔ جب میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو اماں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، تمہاری دادی مجھے دیکھ کر منہ بنا لیں گی، بہتر ہے کہ تم اکیلے چلے جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی بائک نکالی اور دادی کے گھر کی طرف نکل آیا۔ تقریباً 1-2 گھنٹے کا راستہ تھا۔ ابا نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ گاڑی میں چلے جاؤ، لیکن مجھے بائک چلانے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اس لمبے سفر کا سنتے ہی میں پرجوش ہو گیا تھا۔ میرے پاس اچھی خاصی مہنگی بائک تھی، اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر بائک ریسنگ بھی کرتا تھا۔ ابھی میں کم عمر تھا اور میرے پاس لائسنس بھی نہیں تھا، جس وجہ سے ابا مجھے بائک چلانے سے اکثر منع کرتے تھے۔ حالانکہ یہ بائک انہوں نے مجھے میری برتھ ڈے پر ہی گفٹ کی تھی، لیکن چلانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ پھر بھی میں کبھی کبھی مستی میں سے چلا ہی لیتا تھا۔ اب دوسرے شہر جانے کے لیے میں نے بائک نکالی، اپنی ضرورت کی چیزیں رکھی اور دادی لوگوں کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ میں کافی اچھے سے بائک چلا لیتا تھا۔ ابا نے پہلے ہی لوگوں کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں ندیم کو بھیج رہا ہوں۔ میرے آنے کا سن کر سب لوگ پرجوش تھے۔ ایک لمبا سفر طے کر کے جب میں دادی کے گھر پہنچا تو سب میرے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ اتنے عرصے بعد مجھے اپنی چوکھٹ پر دیکھ کر دادی کی آنکھوں میں تو آنسو ہی آ گئے۔ میں بھی جذبات میں فوراً ان سے ملنے چلا گیا۔ دادی کی اب عمر ہو گئی تھی، نہ جانے کتنے سالوں بعد میں نے اس گھر میں قدم رکھا تھا۔ میرے وہ کزن جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے اب کافی بڑے ہو گئے تھے، اور میرے چچا کی بیٹی، اسے تو میں نے پہچانا بھی نہیں، حالانکہ بچپن میں ہر وقت میری اس سے لڑائی ہی چلتی رہتی تھی۔ باقی کزن سے بھی مل کر میں دادی کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا اور ان سے کہا کہ میں کچھ دن بعد ٹرپ پر جا رہا ہوں، تو ابا نے کہا کہ آپ سے مل کر آ جاؤں۔ وہ مجھ سے شکوہ کرنے لگی کہ کون سا اتنی دور رہتے ہو جو مجھ سے ملنے بھی نہیں آ سکتے، میں تمہارا کتنا انتظار کرتی ہوں اور تمہیں کتنا یاد کرتی ہوں، تمہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، اور تمہارے باپ نے تو تمہیں خواہ کی آزادی دے رکھی ہے۔ ہمارے ہاں تو ابھی لڑکیوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور لڑکے بھی پابندیوں میں رہتے ہیں۔ میں نے ہنس کر کہا کہ مجھے ایسی پابندیاں پسند نہیں ہیں۔ دادی نے کہا کہ اب تم 2-3 دن یہیں پر رکو گے، اور جتنے دن تم یہاں رکو گے تمہیں ہمارے گھر کے اصولوں کے مطابق رہنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اتنے زیادہ سخت اصول نہ ہوں، کیونکہ مجھے ان سب کی عادت نہیں ہے۔ رات کے کھانے میں کافی اہتمام کیا گیا تھا۔ مجھے اب شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں ان لوگوں سے کیوں دور رہتا ہوں، یہ میرے اپنے ہیں۔ پھر میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں ہر کچھ عرصے بعد ان سے ملنے آیا کروں گا، کیونکہ یہاں پر سب بہت ہی محبت اور احترام سے پیش آ رہے تھے۔ میں اگلے 2-3 دن وہیں ٹھہرا رہا، اور پھر جب گھر واپس آیا تو مجھے کالج ٹرپ پر جانے کی جلدی تھی۔ پیکنگ تو میری ویسے بھی مکمل تھی، اس لیے میں صبح سویرے ہی گھر سے نکل آیا۔ کالج والے ہم سب کو گاڑیوں میں ہی لے کر جا رہے تھے۔ بائی روڈ جانے کا ارادہ تھا تاکہ خوب انجوائے کر سکیں۔ ہمارے کالج میں کافی امیر لڑکیاں پڑھنے آتی تھیں۔ ہم بھی امیر تھے، لیکن ہمارے اور ان کے رواج میں بہت زیادہ فرق تھا۔ وہ لوگ کچھ زیادہ ہی ماڈرن کہتے تھے خود کو، اور پارٹیز وغیرہ کرتے تھے، لیکن ہمارے گھر میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، نہ ہی میرے ابا اور اماں کو یہ سب پسند تھا۔ اماں بے شک لاکھ میری سائڈ لیتی تھیں،
لیکن کچھ چیزوں میں وہ بہت زیادہ سخت تھیں۔ انہیں خواہ مخواہ کی پارٹیز وغیرہ بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ کالج میں جو لڑکیاں پڑھتی تھیں وہ خوب سجی سنوری رہتی تھیں، جس وجہ سے لڑکے ان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ میں بھی اکثر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فلرٹ وغیرہ کرتا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، لیکن پھر بھی دوستوں کے ساتھ یہ سب کرنا مجھے پسند تھا۔ میرے گھر میں اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد جب ہم اپنی منزل پر پہنچے تو ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، ندیم، پورے سفر میں تم نے کوئی بات نہیں کی، اب مجھے گھمانے لے چلو نا۔ وہ تو مجھے ایسے کہہ رہی تھی جیسے میں صدیوں سے یہیں پر رہتا ہوں اور مجھے اس علاقے کے بارے میں سب کچھ پتا ہے۔ مجھے خود سے چپکنے والی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں، اس لیے میں نے صاف اسے منع کر دیا، جس پر اس کا منہ بن گیا۔ میں جانتا تھا کہ لڑکیاں میرے پیسے کی وجہ سے اور میری شکل کی وجہ سے ہی میرے اوپر مرتی ہیں اور زبردستی فری ہونے کی کوشش کرتی ہیں۔ مجھے ایسی لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ میرے خیال میں ایسی لڑکیاں صرف وقت گزاری کے لیے رکھی جا سکتی تھیں، لیکن ان پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ میری سوچ تھی، حالانکہ اس وقت میں یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ میں خود بھی یہی حرکتیں کرتا ہوں اور مجھ میں اور ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنے دن بھی ہم وہاں پر رکے میں نے خوب مزے کیے، اور جب ٹرپ سے واپس آیا تو دیکھا اماں اور ابا کافی زیادہ پریشان ہیں۔ پورے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی ہے، ورنہ عام طور پر ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا۔ اماں ہر وقت کچھ نہ کچھ بات کرتی رہتی تھیں یا ٹی وی وغیرہ پر ڈرامے دیکھتی رہتی تھیں، لیکن اب ٹی وی بھی بالکل بند تھا اور وہ دونوں خاموشی سے پریشان چہرے لیے صوفے پر بیٹھے تھے، نہ کوئی بات کر رہے تھے نہ کچھ بتا رہے تھے۔ اماں نے بھی مجھ سے میرے ٹرپ کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو دونوں سب سے پہلے مجھ سے میرے ٹرپ کے بارے میں ہی پوچھیں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ الٹا دونوں کے چہرے پر اتنی خاموشی اور پریشانی چھائی ہوئی تھی کہ میں اپنی خوشی بھول گیا اور فوراً سے دونوں سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، مجھے بتائیں۔ پہلے تو ابا نے میری بات ٹال دی اور کچھ بھی نہیں بتانا چاہا، لیکن پھر میں نے زور دیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پارٹنر نے انہیں کاروبار میں دھوکہ دیا اور تمام پیسہ لے کر ملک سے فرار ہو گیا ہے۔ اب ملازموں کو پیسہ دینے کے لیے ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا ہے۔ انہوں نے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ مل کر یہ گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، شاید ہمیں گھر بھی بیچنا پڑ جائے۔ یہ سن کر ایک لمحے کو میری روح کانپ سی گئی۔ ایک دم سے ساری آسائشات اگر مجھ سے چھن گئیں تو میں کیا کروں گا؟ ابا نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، مجھے ہر حال میں قرض چکانا ہے، کیونکہ میرے پارٹنر نے مجھ پر بہت زیادہ قرض چڑھا دیا ہے اور یہ کمپنی تو اب بالکل ہی بند ہو کر رہ جائے گی۔ میں نے کہا اگر گھر بیچ دیا تو ہم کیا کریں گے اور کہاں جائیں گے اور رہیں گے کہاں؟ تو ابا نے کہا کہ ہم واپس دادی کے یہاں جائیں گے اور وہیں پر رہیں گے۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، انہوں نے ہمارا پورشن بھی تیار کروا دیا ہے۔ اتنا کہہ کر ابا اندر کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے وہاں ہرگز نہیں جانا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا ہوں، یہاں پر میرے دوست وغیرہ ہیں، میں کالج کیسے جاؤں گا؟ یہ سب نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اماں نے کہا کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا، ہمیں ہر حال میں جانا ہی ہوگا۔ ابا کے مجبور کرنے پر میں نے پیکنگ وغیرہ تو کر لی، لیکن دل کسی بھی حال میں یہاں سے جانے پر راضی نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہاں جا کر اماں اور دادی کے پھر سے جھگڑے شروع ہو جائیں گے اور مجھے اس ماحول میں اور پابندیوں میں ہرگز نہیں رہنا تھا۔ اب تو مجبوری تھی، جانا پڑ رہا تھا۔ 2-3 دن بعد ہی ہم وہاں سے نکل آئے اور دادی کے گھر پر آ کر رہنے لگ گئے۔ ابا نے وہ گھر سیل کرنے کے لیے لگا دیا تھا۔ کچھ دن میں گھر بھی بک گیا، جس سے ابا نے اپنا قرضہ اتار دیا۔ گھر بڑا تھا، اس لیے اچھی رقم ملی تھی۔ جب سے میں یہاں پر آیا تھا سخت بور ہو رہا تھا۔ دادی یہاں پر موبائل وغیرہ بھی استعمال نہیں کرنے دیتی تھیں، جس وجہ سے میں اپنے دوستوں سے بات بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ ہی 9 بجے کے بعد یہاں پر باہر جانے دیا جاتا تھا۔ میں جو رات کو دیر دیر تک گھر آیا کرتا تھا، اب باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ملتی تھی۔ ابا نے کہا تھا کہ اگر تمہیں یہاں پر رہنا ہے تو یہاں کے اصولوں کو اپنانا ہی ہوگا، ورنہ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ نہ جانے ابا اتنے سخت کب سے ہو گئے تھے جو مجھ پر اتنی پابندیاں لگانے لگ گئے تھے، حالانکہ اچھے سے جانتے تھے کہ میں ہمیشہ آزادی میں پلا بڑا ہوں اور اچانک سے پابندیاں میرے لیے ٹھیک نہیں ہیں۔
اس لیے میرے اندر بغاوت کے جذبات ابھرنے لگے۔ ابا نے یہاں پر ایک دکان ڈال لی اور اسی کو چلانے لگے۔ مجھے انتہائی برا لگتا کہ میرے ابا جو اتنے بڑے بزنس مین تھے اب ایک چھوٹی سی دکان چلاتے ہیں۔ میرے وہ دوست مجھ سے صرف پیسوں کی حد تک دوستی رکھتے تھے۔ جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ میرے ابا کا بزنس ڈوب گیا ہے اور وہ اب صرف ایک دکان چلاتے ہیں، ان سب نے ایک ایک کر کے مجھ سے دوستی توڑ دی۔ وہ لڑکیاں جو مجھ پر ہر پل مرا کرتی تھیں اب وہ بھی مجھ سے دور ہوتی گئیں۔ ابا نے میرا کالج بھی تبدیل کروا دیا۔ میری ساری آسائشات مجھ سے دور ہو گئیں اور مجھ سے چھین لی گئیں۔ میں زندگی میں اس موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا کہ مجھے خود بھی اپنے آپ پر ترس آنے لگا تھا۔ ابا نے صاف کہہ دیا کہ میں اتنا مہنگا کالج افورڈ نہیں کر سکتا ہوں، پڑھنا ہے تو اپنے کزنس کے ساتھ جاؤ، جس کالج میں وہ پڑھتے ہیں اسی میں پڑھائی کرو، ورنہ میرے ساتھ دکان سنبھالو۔ اماں ابا سے کہتی تھی کہ ابھی وہ چھوٹا ہے، اسے ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بہت آسائشات میں پالا ہے اور اچانک سے اس سے وہ سب چھن گیا ہے، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دکان سنبھالے۔ لیکن ابا نے اب اماں کی باتیں سننی بھی چھوڑ دی تھیں اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ بچہ نہیں رہا ہے، اب بڑا ہو گیا ہے، اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ کل کو اگر میں نہیں رہا تو وہ کیا کرے گا؟ گھر میں بھی آئے روز مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امی اور دادی کی وہی پرانی لڑائیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ یوں میں سب سے دور ہوتا چلا گیا۔ مجھے ہر کوئی اپنا دشمن لگتا۔ کالج میں نے مر مر کر پاس کر لیا۔ جب بھی کوئی مجھے کسی چیز سے روکتا میں جان بوجھ کر وہی کام کرنے لگ جاتا۔ مجھے روک ٹوک بالکل بھی پسند نہیں تھی اور میں ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے کسی بھی چیز سے روکے۔ یہ میری زندگی تھی اور میں اسے اپنی ہی مرضی سے جینا چاہتا تھا۔ کسی کی بھی دخل اندازی اپنی زندگی میں مجھے قبول نہیں تھی۔ دادی اکثر مجھے سمجھایا کرتی تھیں، لیکن الٹا میں ان پر ہی غصہ کرنے لگتا۔ ایک دن میں نے اماں سے کہا کہ اب میں مزید یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ اماں بولی، کہاں جاؤ گے؟ تمہارا گھر، تمہارا خاندان یہاں پر رہتا ہے، میں بھی یہاں پر خوش نہیں ہوں، لیکن مجبوری ہے، رہنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری تائی ہر وقت مجھے تانے مارتی ہے کہ میں امیری کا غرور کرتی تھی اور اب سب چھن گیا اور مجھے دوبارہ سے اسی ڈربے میں آ کر رہنا پڑ رہا ہے۔ میں بھی اتنا کچھ سہتی ہوں، تمہیں بھی برداشت کرنا ہی ہوگا۔ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن میں اماں کے لاکھ سمجھانے پر بھی نہیں رکا اور ایک دن اپنا سامان باندھ کر سب کو خدا حافظ بول کر اسی شہر چلا آیا جہاں میں کبھی رہا کرتا تھا۔ میں نے اپنے ان دوستوں سے ملنے کی کوشش کی جو ہر وقت میرے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اب وہ مجھ سے بات تک نہیں کریں گے اور انہوں نے مجھ سے اپنی دوستی توڑ لی ہے۔ لیکن پھر بھی نہ جانے کس امید پر میں اپنے ایک دوست کے ہاں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے گھر میں گیا تو اس کے باپ نے مجھے بے عزت کر کے وہاں سے نکال دیا اور بولا، تم لوگ خود تو برباد ہو گئے اور اب میرے بیٹے کو بھی برباد کرنا چاہتے ہو، دور ہو جاؤ ہم سے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، وہ میرا دوست تھا اور میں اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ لیکن اس کے باپ نے مجھے دھکے دے کر وہاں سے نکلوا دیا۔ مجھے میرا کوئی دوست بھی نہیں ملا۔ میں نے ادھر ادھر کام ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن میری ڈگری اتنی نہیں تھی اور باپ کے نام پر مجھے کوئی کام دینے کو تیار نہیں تھا۔ تھک ہار کر میں نے ایک آفس میں ریسیپشن پر کام کرنا شروع کر دیا اور ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لے کر وہیں رہنے لگ گیا۔ ایک دن دادی کے گھر سے اماں کا فون آیا اور انہوں نے بتایا کہ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ میں بھاگا بھاگا وہاں گیا تو دیکھا بہت دیر ہو گئی تھی، ابا گزر گئے تھے۔ میری جاب کی مجبوری تھی، اس لیے مجھے شہر واپس آنا پڑا۔ اماں کی عدت ختم ہوئی تو اماں بھی وہیں پر میرے ساتھ آ کر رہنے لگ گئیں۔ یوں ہم نے ایک بار پھر سے اپنی زندگی ایک ساتھ شروع کر دی۔ کچھ دن بعد اماں نے مجھ سے کہا کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ پورا دن میں گھر پر اکیلی ہوتی ہوں اور تمہاری بھی اب عمر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اپنے آفس میں کام کرنے والی ایک لڑکی روبینہ بہت پسند تھی۔ کچھ عرصے پہلے اس نے نوکری چھوڑ دی تھی کیونکہ وہ آن لائن کام کرنا شروع کر چکی تھی اور کافی اچھا کما رہی تھی۔ اس کے پیسے کو دیکھ کر مجھے لگا مجھے اس سے شادی کرنی چاہیے۔ میں نے اماں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے تو پہلے منع کر دیا کہ نہیں، لڑکی میں اپنی پسند کی ہی لاؤں گی۔ لیکن میری ضد کے آگے وہ ہار گئیں اور راضی ہو گئیں۔ اس کے گھر رشتہ لے کر گئیں، یوں بات پکی ہو گئی۔ لڑکی مجھے جانتی تھی
اس لیے زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ شادی کے شروع دن تو ویسے ہی گزرے جیسے ہر عام جوڑے کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد سب تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ میری بیوی ہر وقت کمپیوٹر کے آگے بیٹھی رہتی اور کافی مصروف رہتی۔ میں اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا، لیکن وہ صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ اماں روایتی عورت تھیں، اس لیے انہیں یہ سب چیزیں پسند نہیں تھیں، لیکن میں انہیں بتاتا کہ وہ آن لائن کام کرتی ہے، آج کل زمانہ بدل گیا ہے۔ ہر مہینے وہ لاکھوں روپے کماتی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے حالات بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی عرصے میں ہم نے ایک نیا گھر خرید لیا۔ ویسے بھی اس کے باپ نے اس کو جہیز میں بہت کچھ دیا تھا، ایک ایسا گھر جو ابا کے بزنس تباہ ہونے سے پہلے ہمارا گھر ہوتا تھا۔ بالکل ویسا گھر ہم نے خرید لیا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر میں تو بہت خوش ہوا۔ گھر میں ملازموں کی ریل پیل ہو گئی۔ میری آمدنی اتنی نہیں تھی، مگر بیوی کی کمائی سے ہی گھر چلتا تھا۔ میں تو بہت خوش تھا، مگر اماں خوش نظر نہیں آتی تھیں۔ ایک دن میں تھکا ہارا گھر آیا تو اماں نے مجھے چائے اور پانی وغیرہ پوچھا۔ میں نے کہا روبینہ کہاں پر ہے؟ تو اماں بولی وہ اپنے کمرے میں بند ہے، جیسے ہی تو جاتا ہے گھر سے وہ اپنے کمرے میں جا کر بند ہو جاتی ہے، گھر کا بھی کوئی کام نہیں کرتی اور نہ ہی میری کوئی بات سنتی ہے۔ میں پورا دن اکیلی بیٹھی رہتی ہوں اور سارا کام بھی اس عمر میں مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تم دونوں کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے۔ اماں کی شکوے کرنے پر میں نے ان سے کہا، اماں وہ آن لائن کام کرتی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، تبھی ہمارا گھر چلتا ہے اور اتنے پیسے گھر پر آتے ہیں۔ یہ سارے اس کی وجہ سے تو ہیں، ورنہ آپ جانتی ہیں میری کمائی اتنی نہیں ہے کہ میں گھر اچھے سے چلا سکوں، اور آپ کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پر ملازم موجود ہے نا۔ تو اماں نے کہا کہ کیا سارا گھر ملازموں کے ہاتھوں میں دے دوں؟ کل کو وہ کچھ ڈاکہ وغیرہ مار کے چلی گئی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ الٹی سیدھی باتیں مت سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور میں اس سے بات کروں گا کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت بھی کیا کرے۔ میں نے اماں سے کہہ تو دیا تھا، لیکن میں اپنی بیوی کو یہ سب بولنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کام کرتی تھی جس سے اس کے پاس لاکھوں روپے آ جاتے تھے۔ میں نے اس بارے میں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میری بیوی اتنا زیادہ کماتی ہے، ورنہ سب مجھے یہی کہتے کہ میں بیوی کی کمائی کھاتا ہوں۔ اسی لیے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ اپنے کمرے میں کیا کرتی ہے، صرف میں اور اماں ہی یہ بات جانتے تھے۔ وہ ہر وقت بس کمپیوٹر کے آگے بیٹھی رہتی اور مجھ سے بات بھی بہت ہی کم کرتی تھی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی تھی ہمارے بیچ تو شاید ہی کوئی لمبی بات چیت ہوئی ہو، لیکن میں خوش تھا کیونکہ پیسہ آ رہا تھا۔ مجھے اپنی زندگی میں پیسہ ہی تو چاہیے تھا۔ وہ ہر مہینے اچھے خاصے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ڈلوا دیتی تھی اور پھر مڑ کر کبھی نہیں پوچھتی تھی کہ میں نے ان پیسوں کا کیا کیا اور کہاں خرچ کیے۔ میں خوش تھا۔ میں بھی گھر آ کر بس بیٹھ کر انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتا رہتا تھا اور یوں اپنا ٹائم کاٹ لیتا، لیکن اماں کے شکوے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتی رہتی تھیں کہ تمہاری بیوی اچھی نہیں ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کرتی اور وغیرہ وغیرہ۔ گھر میں بھی جب کوئی مہمان آتا تو میری بیوی ان سے ملتی نہیں تھی۔ سب شکوہ کرتے تھے کہ وہ اپنے کمرے میں بند رہتی ہے۔ ایک دو بار میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب گھر میں کوئی مہمان آیا کرے کم از کم تب جا کر ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ان میں سے کوئی یہ بات نہیں جانتا ہے کہ تم آن لائن کام کرتی ہو، بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ اتنا کمانے کے بعد بھی وہ میری ہر بات کو مانتی ہے۔ ویسے بھی وہ میری کسی بات کو نہ نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی خوشحال ہی گزر رہی تھی، لیکن جب بھی اپنے دوستوں کو ان کی فیملیز کے ساتھ ہنستے کھیلتے اور باہر آتے جاتے دیکھتا تو میرے اندر ایک احساس کمتری سا پیدا ہونے لگ جاتا۔ اکثر آفس میں سب باتیں کرتے کہ میں تو گھر جاتے ہی اپنی بیوی کے ہاتھ کے بنے گرم گرم پکوڑے وغیرہ کھاتا ہوں، اور کوئی کیا کہتا تو کوئی کیا، کبھی کوئی اپنے باہر ڈنر کی باتیں سناتا تو کوئی کیا، لیکن میرے پاس ایسا کوئی قصہ نہیں ہوتا تھا۔ اور جب بھی کوئی مجھ سے یہ پوچھتا تو میں کہتا کہ میری بیوی کو باہر جانا پسند نہیں ہے، اور جھوٹی کہانی سنا دیتا، جس سے شاید دوسرے مطمئن ہوتے یا نہیں، لیکن میں مطمئن ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے، اور وہ میری بیوی کی توجہ کی کمی۔
ساتھ میں اماں بھی روز مجھے اس بات کا احساس دلاتی تھی کہ تمہاری بیوی کوئی بیوی نہیں بلکہ روبوٹ ہے، جسے جو بھی کہا جائے بس چپ چاپ وہی کرتی رہتی ہے اور اپنے آپ میں ہی مگن رہتی ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ ہر کسی کو اس سے شکایتیں ہونے لگ گئی تھیں۔ یوں میں آہستہ آہستہ اس سے بدظن ہونے لگ گیا، کیونکہ اب میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھے بھی بالکل ٹائم نہیں دیتی ہے۔ بیوی نہیں جیسے کوئی شو پیس گھر پہ لا کر رکھ دیا تھا۔ جب بھی گھر آتا اماں اس کی برائیاں کیا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ یہ گھر سنبھالنے والی عورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ اس سے شادی مت کرو، لیکن تم نے اپنی ضد میں میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھو کیا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ اسے اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور کیا کبھی تم نے یہ چیک کیا ہے کہ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر پورا دن کرتی کیا رہتی ہے؟ آج کل تو زمانہ بھی بہت زیادہ خراب ہے۔ ایسا کون سا کام کرتی ہے جو لاکھوں کماتی ہے؟ وہ پیسے کماتی ہے تو کیا تم اس سے سوال نہیں کرو گے؟ تم اس کے شوہر ہو، اس پہ حق رکھتے ہو۔ جو کچھ اماں کہہ رہی تھی ایسا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے اس پر بہت زیادہ اعتبار تھا۔ اس دن میں نے اماں کی بات کو آیا گیا کر دیا، لیکن جو شک کا بیج اماں نے میرے دل میں بو دیا تھا وہ اب پروان چڑھنے لگا تھا۔ میں اسے نوٹ کرنے لگ گیا کہ وہ کب کمپیوٹر استعمال کرتی ہے اور اتنی دیر کیا کر رہی ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تو مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ آپ مجھے اتنا غور غور سے کیا دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت؟ جب بھی میں کام کر رہی ہوتی ہوں آپ میرے آس پاس رہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ میری جاسوسی کر رہے ہیں۔ میں اس کے سوالات پر بوکھلا گیا اور بولا، تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہاری جاسوسی کیوں کروں گا؟ میں تو ویسے ہی دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتی ہو۔ تو اس نے مجھے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ میں ویسے ہی کام وغیرہ کرتی ہوں، جو بھی کام مجھے آتا ہے میں وہ کرنے لگ جاتی ہوں۔ ایک دن میری بیوی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے کسی کام سے باہر جانا ہے۔ جس کمپنی کے ساتھ میں کام کرتی ہوں ان کے آفس میں کوئی مسئلہ ہو گیا، اس لیے انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ تم تو آن لائن کام کرتی ہو، پھر تمہیں آفس کیوں بلا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا، مسئلہ بھی میری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ میں یہ کہہ کر اپنے کام پر چلا گیا اور جب واپس آیا تو میری بیوی اب تک گھر نہیں پہنچی تھی اور اماں بہت ہی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ صبح صبح تمہاری بیوی اتنا سر سنور کر باہر نکل گئی، کبھی تمہارے لیے تو میں نے اسے سجتے نہیں دیکھا، اور اب تک واپس نہیں آئی، شام ہونے والی ہے۔ لوگ کیا باتیں کریں گے، کیسی لڑکی ہم نے لا کر گھر پر رکھ دی ہے۔ اماں کی بات بھی ٹھیک ہی تھی، میرے لیے تو وہ کبھی سجتی نہیں تھی، اور اب اتنی دیر ہو گئی تھی وہ گھر پہ واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے اس کو فون کیا تو ان کا بھی کہنا تھا کہ وہ یہاں پر نہیں آئی ہے۔ اب تو پریشان ہونا بنتا ہی تھا۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ کس کمپنی میں کام کرتی ہے اور کون سے آفس میں گئی ہے۔ آخر اسے ڈھونڈتا تو کہاں ڈھونڈتا، گھر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا۔ دل میں ہزار وسوسے پل رہے تھے اور میں نے پکا سوچ لیا تھا کہ آج جب وہ واپس آئے گی تو میں سختی سے اس سے اس بارے میں پوچھوں گا کہ وہ اتنی دیر تک کہاں پر رہی تھی، اور اسے وارننگ بھی دوں گا۔ رات کے 8 بج چکے تھے لیکن وہ اب تک نہیں آئی۔ میں بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا اور اماں مسلسل میرے کانوں میں اس کے خلاف باتیں ڈالنے لگیں اور کہنے لگیں ایسی عورت رکھنے سے اچھا چھوڑ دو۔ ان کی بات پر میں ایک دم سے حیران رہ گیا۔ میں نے کہا ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ لیکن اماں بضد تھیں۔ خیر تھوڑی دیر بعد دروازہ بجا۔ میں فوراً سے دروازے پر گیا، دیکھا میری بیوی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں، وہاں کافی زیادہ مسئلہ تھا، اس لیے مجھے بہت دیر ہو گئی اور سگنل نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں آپ کو فون بھی نہیں کر پائی۔ اس کی بات بھی عجیب تھی۔ بہرحال میں نے اس وقت تو اسے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اس نے اچھی خاصی رقم میرے ہاتھ پر رکھی تھی، اور کہنے لگی آج میری سیلری آئی تھی۔ یہ دن تو میں بھول ہی گیا تھا۔ پیسے دیکھ کر تو میں فوراً سے اپنا سارا غصہ بھول گیا اور اسے کچھ نہیں کہا، لیکن اماں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اگلے دن اماں نے مجھے کافی باتیں سنائی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے بات کر لوں گا، اور جب میں نے اس سے بات کی تھی اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے کیسے سوالات کر رہے ہیں؟ میں اس گھر کے لیے کماتی ہوں، سب میرے پیسے پر عیش کرتے ہیں، اس وقت تو آپ کا بھی کوئی سوال نہیں کرتے، اور اب مجھ پر شک کر رہے ہیں۔
اس کے یوں کہنے پر مجھے لگا کہ اس نے صاف میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ اگلے کئی دن ہمارے بیچ بات چیت بن رہی۔ ایک دن اماں نے اپنی کسی دوست کی بیٹی کو اپنے گھر بلا دیا۔ وہ کافی ماڈرن تھی اور بہت سچ کرائی ہوئی تھی۔ اماں نے ہم دونوں کی آپس میں دوستی کروا دی۔ میں بھی اس سے بات چیت کرنے لگ گیا۔ یوں ہمارے بیچ اچھی دوستی ہونا شروع ہو گئی۔ اب ہر کچھ دن بعد وہ ہمارے گھر آئی ہوتی تھی۔ اماں کہتی ہیں ہمارے گھر کے قریب ہی شفٹ ہو گئے ہیں، اس لیے بیچاری میرے ساتھ اپنا دل بہلانے آ جاتی ہے، اور میں بھی گھر پر اکیلی ہوتی ہوں۔ مجھے بھی اس کا آنا اچھا لگتا ہے۔ میری بیوی کمرے میں رہتی اور ہم کئی گھنٹے بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے تھے۔ اب اماں روز مجھ سے کہتی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ اچھی عورت نہیں ہے۔ اس دنیا میں اور بھی لڑکیاں ہیں، تیری دوست رمشا بھی تو ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں اسے طلاق کیوں دوں گا، اتنا کماتی ہے، اور آپ خواہ اس پر شک کر رہی ہیں۔ مجھے تو آج تک ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ اماں آگے سے بولتی میری بات نہ مان، تو بہت پچھتائے گا، دیکھ لینا۔ میری بات نہ مان کر تو بہت پچھتائے گا، دیکھ لینا۔ ایک نہ ایک دن وہ کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گی، پھر تو میرے پاس مت آنا۔ مجھے لگتا ہے جیسے میری ماں پاگل سی ہو گئی ہے اور ایسی عجیب باتیں کرنے لگی ہے۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو کمرے میں میری بیوی موجود نہیں تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ روبینہ کہاں پر ہے؟ تو اماں بولی تجھے یاد آ گیا کہ تیری کوئی بیوی بھی ہے اور جس کی تجھے پرواہ کرنی ہے اور اس پر نظر رکھنی ہے۔ اماں کے طنز مارنے پر میں نے جھنجھلا کر کہا مجھے بتائیں نہ کہاں ہے وہ؟ تو اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے چھت پر لے کر چلی گئیں۔ بولی چل میرے ساتھ، اوپر چل۔ میں نے کہا مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ چھت پر کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہ، جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کر، اور مجھے لیے اوپر چلی آئیں۔ چھت پر ایک کمرہ بنا ہوا تھا جہاں پر کبھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ اماں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر میری بیوی بیٹھی کسی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ میں نے جو ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر دوڑائی تو میرے سامنے ایک آدمی تھا۔ میں نے غصے سے آؤ دیکھا نہ تاؤ بیوی کو مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تم کام کے بہانے یہ سب کرتی ہو، لوگوں سے ویڈیو کال پر بات کرتی ہو۔ وہ روتے روتے مجھ سے کہنے لگی آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اسے زور زور سے مارنے لگ گیا۔ روبینہ کے چہرے اور سر سے خون بہنے لگا۔ تب جا کر میں نے اسے چھوڑا اور کہا کہ آج کے بعد تم کوئی کام نہیں کرو گی، چپ چاپ گھر پر بیٹھو، تمہارا بندوبست تو میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں اسے وہیں بے ہوش پڑا چھوڑ کر نیچے چلا آیا۔ اب میں نے کہا تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ وہ مجھے مزید بھڑکائی جا رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور آج تک وہ ٹھیک ہی کہتی آئی تھیں۔ لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری اس غلطی کی وجہ سے اور میرے اس شک کی وجہ سے آنے والی زندگی کتنی مشکلات کا شکار ہو جائے گی۔ میں نے روبینہ کو غلط سمجھا تھا کہ وہ ایک ڈری سہمی سی عورت ہے، اپنی عزت خراب ہو جانے کے ڈر سے کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ آج پہلی بار میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، حالانکہ میں ایسا انسان نہیں تھا جو کسی عورت پر ہاتھ اٹھائے۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی، لیکن اندر سے اس بات کا بھی بھرم تھا کہ میری بیوی میرے کنٹرول میں ہے۔ جانے ایسی باتیں میرے دماغ میں کہاں سے آ گئی تھیں، لیکن میری بیوی خاموش نہیں بیٹھی۔ اس نے ہوش میں آتے ہی پولیس کو فون کر دیا اور مجھ پر اقدام قتل کا مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس فوراً سے مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اماں نے پورے محلے میں اسے بے عزت کر دیا کہ کیسی عورت ہے، اپنے ہی شوہر کو جیل بھجوا دیا۔ اس کے گھر والے آ کر اسے لے گئے۔ بعد میں کورٹ میں ہی میں نے اسے دیکھا۔ اس کے چہرے اور ماتھے پر زخموں کے نشانات صاف دکھائی دے رہے تھے، اسی لیے مجھے سزا سناتی گئی۔ میں نے بھی اپنا جرم قبول کر لیا، لیکن میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ وہ بس غصے میں نے اپنا آپا کھو دیا تھا۔ بہرحال اب سزا تو ملنی ہی تھی۔ اماں مجھ سے کئی بار ملنے آ چکی تھیں اور اب بھی میری بیوی کے بارے میں غلط باتیں کرتی تھیں۔ ایک دن تو میں نے غصے سے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا آپ کیسی عورت ہیں، ایک عورت کے خلاف مجھے بھڑکا رہی ہیں؟ آپ جیسی ہی مائیں اور عورتیں ہوتی ہیں
جو اپنے بچوں کو حیوان بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا کوئی مردانگی نہیں ہے، اور اس بات کا احساس مجھے بہت اچھے سے ہو رہا ہے، اور میں اپنے ہی کیے کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ اگر آپ مجھے بھڑکاتی نہیں اور طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں صرف جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی اور آپ کی وجہ سے ہوں۔ آپ نے نہ صرف مجھے حیوان بنا دیا بلکہ ایک پاک دامن عورت پر کیچڑ بھی اچھالا ہے۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کے برے کردار کے چرچے ہیں۔ کم از کم آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر یہ سب آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا تب بھی آپ یہی سب کرتی۔ ایک دن روبینہ مجھ سے جیل میں ملنے آئی اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ میں نے چپ چاپ اسے طلاق دے دی اور پیپرز پر بھی سائن کر دیا۔ جاتے جاتے اس نے صرف ایک بات کہی۔ میں اس دن کسی سے غلط بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ میرا کلائنٹ تھا۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں سمجھانی تھیں، اور میں آن لائن کام کرتی ہوں۔ جیسے ہم آفس میں آمنے سامنے کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے، اسی طرح آن لائن کام کرنے کے لیے بھی بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم جس شخص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسے جاننا ضروری ہوتا ہے، اور اسی میں اس شخص کی کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں تھی اور اس میں اس شخص کی کوئی غلط ڈیمانڈ تھی اور نہ ہی میرا کوئی غلط ارادہ تھا۔ میں نے صرف کام کی بات کی تھی، اور وہ صرف ایک میٹنگ تھی۔ لیکن کم ظرف لوگ ہر چیز کو غلط نگاہ سے ہی دیکھتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی اور پیچھے میرے لیے پچھتاوے چھوڑ دیے۔ میں نے اپنا گھر اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ ایک لمحے کا شک سب کچھ تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور غصہ انسان کی عقل کا دشمن بن جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔